بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس اللہ کی رسی کا مفہوم اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی افادیت کے متعلق ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر تبلیغ حق کی اہمیت پر گفتگو کی جائے گی، اور احادیث کے اندر تبلیغ کے متعلق ارشادات، وعظ و نصیحت کے حوالے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی اہمیت یہ ذکر کی جائے گی۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ہو ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر کیا، تبلیغ حق کا حکم دیا، لیکن سب کو نہیں، سب انسانوں کو یا سب اہل اسلام کو نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، ایک طائفہ، ایک گروہ، کیونکہ اگر سب پر ہی تبلیغ کرنا یہ فرض ہوتا تو پھر نظام معاش ختم ہو جاتا، سب تبلیغ کے اندر لگ جاتے، پھر دکانداری کون کرتا، کاروبار کون کرتا، تجارت کون کرتا، زندگی اور معاش کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ سارے ٹھپ ہو جاتے، پھر بندے صرف تبلیغ ہی کرتے، کیا کھاتے پیتے نہ وہ، تو پھر جن چیزوں کو کھایا پیا جاتا ہے وہ کیا ان کی پھر کاشتکاری نہ کرتے، تبلیغ ہی کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے بس ایک جماعت ہو، اور وہ جو جماعت ہے اللہ رب العزت اس کا خود انتخاب کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُوَفِّقْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو جس نے دین سمجھا ہوا ہے ظاہر ہے وہی کسی کو نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، جس کو خود سمجھ ہے وہی کسی اور کو سمجھائے گا۔ تو یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سب کو حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، ایک جماعت ہو جو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، یعنی دائی الی الخیر، ایک جماعت ہونی چاہیے تم میں سے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، اور یہی لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا یہی لوگ فلاح والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اب احادیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت آئی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، جیسا کہ نسائی شریف میں ہے، صحیح مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ بھی کوئی برائی دیکھے، ناپسندیدہ چیز دیکھے،
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، ہاتھ سے روکے اس برائی کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، یعنی زبان سے اس کو کہے کہ یہ کام برا ہے۔ ایک ہے کسی بری چیز کے متعلق واضح و نصیحت کرتے وقت نیکی کا درس دینا، برائی سے روکنا، اور ایک ہے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ تو ہر ایک پر فرض ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی کے سامنے شراب پی رہا ہے اور ہر مسلمان کو پتہ ہے شراب مسلمان کے لیے اسلام کے اندر حرام ہے، تو وہ شراب پینے لگا ہے، تو وہ دیکھنے والا مسلمان اب اس کے لیے ضروری نہیں عالم ہے یا جاہل ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، بس اتنا پتہ ہے، تو وہ اس کو روکے برائی سے، کوئی بھی برا کام ہے تو فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے، زبان سے اس کو کہے کہ یہ کام برا ہے، یہ نہ کر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو زبان سے بھی روکوں گا تو یہ مجھ سے حاوی ہے، یہ مجھ پر جو ہے وہ تشدد کرے گا، تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کم از کم اس کو اپنے دل سے تو برا جانے، اپنے دل کے اندر اس بری چیز کو برا سمجھے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر نہ منع کرے نہ روکے، بلکہ برائی کو برائی بھی نہ سمجھے، تو پھر سمجھے اس کے اندر جو ذرہ ایمان ہے وہ بھی نہیں ہے۔ پھر حضور تو فرماتے ہیں زبان دل کے اندر برائی کو برائی سمجھنا، دل سے برا جاننا یہ کمزور ایمان ہے، تو جو دل سے بھی برا نہ سمجھے بلکہ برائی کا ساتھ دے تو پھر اس کے ایمان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں امام بغوی نے اس آیت کی تفسیر میں معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قال والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا چاہیے، تمہیں ضرور برائی سے روکنا چاہیے، اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تم نے اگر نہ نیکی کا حکم کیا نہ برائی سے روکا تو پھر اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، ورنہ اللہ اپنا عذاب تم پر بھیجے گا۔ اور جب تم نے برائی سے نہ روکا، نیکی کا حکم نہ دیا، اللہ کا عذاب آ گیا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، پھر تم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، فَلَا يُسْتَجَابَ، تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تم نے نیکی کا حکم نہ کیا، برائی سے نہ روکا، برائی کو دیکھتے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، پھر تم دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اس عذاب کو ٹال، تو فرمایا اب وہ دعائیں بھی تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بڑی ہی ایک آسان پیرے میں مثال کے ذریعے حضور نے سمجھایا۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے، اللہ کی حدوں پر قائم اور اللہ کی حدوں میں گھسنے والے، اس میں وقوع ہونے والے، پڑھنے والے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس میں گرنے والے، قائم علی حدود اللہ اور واقع فی حدود اللہ، اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کس انداز میں فرمایا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ جس قوم نے قرآن اندازی کی کشتی کے معاملہ میں،
کشتی کے معاملہ میں انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کشتی کے دو حصے تھے، اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ۔ ایک قوم کہنے لگی اوپر والے حصے میں ہم ہوں گے، دوسری قوم کہنے لگی اوپر والے حصے میں ہم ہوں گے، تو انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس قوم نے جب استہموا علی سفینۃ، کشتی پر قرآن اندازی کی کہ اوپر والا حصہ کس کا ہوگا، تو فرمایا فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، تو اس قوم کے بعض حصے کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں، اوپر والا حصہ بعض کا، نیچے والا حصہ کشتی کا۔ فکان الذین فی اسفلها، اب اس کشتی کے نچلے حصے میں جو لوگ ہیں، ایک جماعت کشتی کے اوپر والے حصے میں، ایک جماعت کشتی کے نچلے حصے میں، حضور فرماتے ہیں فکان الذین فی اسفلها، جو کشتی کے نچلے حصے میں ہیں، اذا استقوا من الماء، جب انہوں نے پانی کی طلب ہوئی، وہ نیچے والے حصے والے، ان کو پانی کی طلب ہوئی، پانی کے لیے مروا علی من فوقہم، وہ اوپر والوں کے پاس گئے پانی پینے کے لیے، اوپر والے اگر ان کو منع کر دیں، روک دیں کہ ہم تمہیں اوپر سے پانی نہیں لینے دیں گے، تو اب وہ نچلے والے حصے میں جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کریں، فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے نچلے حصے میں کوئی سوراخ کر لیں، فلم نؤذ من فوقنا، اور جو ہمارے اوپر رہتے ہیں ہم ان کو اذیت نہ دیں، بار بار جو ہم اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے ان کو بھی اذیت ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے نچلے حصے کے اندر ہم سوراخ کر لیتے ہیں، ادھر سے پانی لے لیتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بندہ کلہاڑا لے کر وہ سوراخ کرنے لگے نچلے والے حصے میں، فَإِن لَّمْ يَتْرُكُوهُمْ مَا أَرَادُوا، اب نچلے والے حصے کے اندر جو لوگ ارادہ کر چکے ہیں، وہ بندہ جو کلہاڑا لے کر سوراخ کرنا چاہتا ہے، نہ نچلے والے اس کو دے کر روکیں، نہ اوپر والے اس کو دے کر روکیں، اور اس کو دیکھتے رہیں، تو ہلاکوا جمیعاً، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جب اس نے سوراخ کرنا ہے تو سوراخ کرنے کے بعد کشتی میں پانی داخل ہوگا، تو یہ تو نہیں صرف وہ سوراخ کرنے والا ہلاک ہوگا، وہ بھی غرق ہوگا، جو نچلے حصے میں وہ بھی غرق ہوں گے، جو کشتی کے اوپر سوار ہیں وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ جب ساری کشتی ڈوب جائے گی تو کشتی کے سارے سوار ہی ڈوب جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَإِن اخذوا علی ایدیہم نجوا جمیعاً، اور اگر جو کلاڑے والا کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے والا ہے تو دیکھنے والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو روک لیں، اوپر والے جو کشتی کے حصے والے ہیں نیچے والوں کو اگر روک لیں اس عمل سے اور کہیں ٹھیک ہے تم اوپر سے پانی لے لو، ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ تم نے سوراخ کیا تو ہم سارے غرق ہو جائیں گے، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ روک لیا تو سارے نجات پا جائیں گے، سب بچ جائیں گے۔ اب یہ حضور نے کتنی حسین انداز میں مثال سے ہمیں سمجھایا کہ ایک برائی کو ہوتے ہوئے بندہ دیکھ کر اس برائی کو نہ روکے تو پھر اس برائی کا اثر یہ ہوگا کہ برائی کرنے والا بھی ہلاک ہوگا، جو دیکھ کر روک نہیں رہا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس نے برائی کو دیکھ کر روکا اس کو بھی اس نے بچا لیا، اپنے آپ کو بھی بچا لیا۔ اپنے آپ کو کیسے بچایا کہ اس برائی کو جب اس نے روک دیا، وہ برائی کرنے والا تو اس سے بچ گیا، تو معاشرہ بھی تو بچ گیا نا اس کی برائی سے، سارا معاشرہ بچ گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، حدیث میں یہاں تک ہے کہ برائی ہوتی ہوئی برائی کرنے والے جب نہیں روکتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ اس عذاب کے اندر عام لوگ سب، وہ عمومی عذاب پھر آتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا احادیث کے اندر کسی بستی کے اندر عذاب آیا، حالانکہ اس بستی کے اندر بڑے بڑے پاک دل والے، پاک ذہن والے، بڑی بڑی طہارت والے اور نیکوکار لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آیا کس بنا پر؟ وہ بھی بد بھی غرق ہو گئے، نیک بھی غرق ہو گئے، صرف اسی بنا پر کہ ان نیکوں نے بدوں کو ان کی برائی سے روکا نہیں،
ان کی برائی دے کر وہ دیکھتے رہے، ان کو روکا نہیں، تو اس بنا پر وہ بھی ان کے ساتھ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں اب ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی افادیت تو ہے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا خود اگر اس کا عمل اپنے قول کے موافق ہے تو پھر تو اس کی بات کا اثر بھی ہوگا، اور اگر اس کا خود وائز کا خود اپنے واز کے اپنے قول کے موافق اس کا عمل نہیں تو پھر اس کا معاملہ بھی بڑا خراب ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیٹ کٹے ہوئے ہوں گے، آنتیں باہر آئی ہوں گی، اور وہ بندہ اپنی آنتوں کے ارد گرد جانوروں کی طرح چکر لگا رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی اس عجیب حالت کو دیکھ کر جہنمی بھی حیران ہوں گے اور اس سے جا کر پوچھیں گے علامہ صاحب آپ تو بڑا وائز کرتے تھے، آپ تو بڑی واعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ تو یہ فلاں بات بھی کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا میں واعظ تو کرتا تھا لیکن اپنی واعظ پر خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو کہتا تھا اپنے کہے پر میرا خود عمل نہیں تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے پر مجھ سمیت بڑے بڑے مفتی، قوی ہیکل مفتیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قول کیا ہے، ہمارا لبادہ کیا ہے، اور ہمارے القابات کیا ہیں، اور عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، کہ کس طرح ہمارا عمل کیسا ہے۔ لبادہ کون سا اڑا ہوا ہے؟ مفتیوں والا، لقب مفتی والا، اور عمل جو ہے وہ کیسے؟ ایک ہے کسی کو برائی سے روکنا، اور آج نام نہاد مفتی روکنے کی بجائے خود اس کے اندر ملوث ہیں، تو پھر ان کا کیا معاملہ بنے گا؟ وہ حدیث پاک کے اندر جو حضرت اسامہ بیان فرما رہے ہیں کہ پیٹ کٹا ہوا ہوگا، آنتیں باہر ہوں گی، اور اس کے ارد گرد جانوروں کی طرح چکر لگا رہا ہوگا کہ اپنے واعظ پر خود اس نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اللہ اس کو بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے واعظ پر اللہ پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔